عوام کا بیعت ہونا کیسا ہے؟ جائز ہے. عوام کا بیعت ہونا کیسا ہے؟ اگر مناسب نہیں ہے، کیوں مناسب نہیں ہے؟ مناسب نہیں ہے، جائز ہے، مناسب کا بابا ہے. عوام کے لیے بیعت ہونا کیسا ہے؟ اگر مناسب نہیں ہے تو عوام اپنی اصلاح کے لیے کون سا طریقہ اختیار کریں؟ یہی بیعت کا طریقہ وہ بھی اپنی اصلاح کے لیے کریں گے. اور میں نے بتایا تھا کہ ہمارے 4 اکابر ہیں، ان میں سے حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ کے احوال تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن حضرت نانوتوی قدس سرہ سے 10 بندے، بلکہ 10 سے بھی شاید 11-12 بندے عوام حضرت نانوتوی سے بیعت ہیں، مگر حضرت نانوتوی نے کسی کو اجازت خلیفہ نہیں بنایا. تو یہ 10 بندے بیعت تھے. ایک قصہ ہے، حضرت کا ایک خادم تھا، وہ حضرت سے کہتا تھا حضرت مجھے بیعت کر لو، حضرت مجھے بیعت کر لو. حضرت بیعت نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ اس نے کہا تو حضرت نے فرمایا گنگو جا کر مولوی رشید سے بیعت ہو جا. یعنی خود نہیں کی، یہ کہا گنگو جا کر مولوی رشید سے بیعت ہو جا. وہ بھی بڑا سمجھدار تھا، فوراً اٹھا اور گنگو گیا اور جا کے بیعت ہوا اور واپس آیا اور کہا حضرت میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کر لی، میں گنگو جا کر کے مولانا رشید صاحب سے بیعت ہوا مگر مجھے بیعت تو آپ سے ہی ہونا ہے. تو پھر حضرت نے اس کو بیعت کیا. بہرحال عوام کو بھی بیعت. اور پھر حضرت گنگوہی قدس سرہ کے یہاں بھی عوام آتے تھے اور بیعت ہوتے تھے. حضرت مسجد میں سبق پڑھاتے تھے حدیث شریف کا. ایک بندہ آیا، ایک عام مسلمان، حضرت سے بیعت ہوا. حضرت نے اسے ذکر بتایا اور یہ ذکر جہری بتایا اور یہ کہا کہ یہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر ذکر کر. تو ایک کونے میں وہ ذکر کر رہا، حضرت نے سبق پڑھا رہے. سبق پڑھاتے پڑھاتے حضرت رکے اور اس کا ذکر سننے لگے اور ذکر سن کر کے فرمایا کہ یہ بندہ ایک ضرب میں 100 سال کی مسافت طے کر رہا. عوام تھا، عام آدمی تھا، کوئی مولانا صاحب نہیں تھے، عام بندہ تھا. وہ ایک لا الہ الا اللہ 100 سال کی مسافت طے کر رہا تھا. حضرت تھانوی قدس سرہ کے یہاں بھی عوام بھی بیعت ہوتے تھے. بہت سے عوام، یہ تھوڑے بہت نہیں، بلکہ حضرت نے تو ان عوام کو مجاز صحبت بھی بنایا ہے کہ تمہارے پاس لوگ آ کر بیٹھے تو بیٹھے ہیں، بیعت کرنے کی اجازت نہیں دی. لیکن یہ جو کون سے عوام، ان عوام کو پہلے دیکھنا ہے کہ یہ بیعت ہونے جو آیا ہے تو یہ رمضان میں اجتماعی اعتکاف میں کھانا کھانے آیا ہے یا کچھ کرنے آیا ہے. پہلے سال بھر اپنے پاس رکھو اور رگڑو، اور جب تمہیں یقین ہو جائے کہ نہیں یہ بندہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو پھر خواص کو بھی بیعت کریں گے. اور جو بریلویوں کا جو طریقہ ہے کہ جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ہے کہ فلاں سے بیعت ہیں، اس سرٹیفکیٹ کے طور پر کچھ نہیں ہوتا. دیکھو میرے بھائیو سنو، آخرت میں نجات کے لیے بیعت ضروری نہیں ہے. آخرت میں نجات کے لیے بیعت ضروری نہیں ہے. اگر بیعت ضروری ہوتی تو سارے صحابہ حضور سے بیعت ہوتے اور ساری صحابیات حضور سے بیعت ہوتی. حالانکہ سارے صحابہ حضور سے بیعت نہیں تھے، بیعت سلوک نہیں تھے، اور ساری صحابیات نہیں تھی. مخصوص صحابہ اور مخصوص صحابیات بیعت تھی. اگر نجات کے لیے ضروری ہوتا سبھی بیعت ہوتے، سب بیعت نہیں تھے. اچھا، پھر جو مرد بیعت تھے اور جو خواتین بیعت تھی تو وہ کوئی بڑے نہیں تھے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، ان کی بیعت کا کوئی تذکرہ نہیں آتا. حضرت عبادہ، حضرت فلاں، ان صحابہ کا، عام صحابہ کے بیعت کا ذکر آتا ہے. لہذا جو عام مسلمان ہیں وہ بھی اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنی صفائی چاہتے ہیں، اپنے باطن کو صاف کرنا چاہتے ہیں. دیکھو ہمارا ظاہر
خوبصورت بھی ہوتا ہے، بدصورت بھی ہوتا ہے، میلا بھی ہوتا ہے. ایسا ہمارا ان سائڈ اندر باطن وہ اخلاق حسنہ بھی ہوتے ہیں، اخلاق سیئہ بھی ہوتے ہیں. تو زاہد کو ہر آدمی دکھتا ہے کہ دھبا ہے تو جا کے دھوتا ہے، لیکن اندر جو دھبے ہیں وہ نظر نہیں آتے. وہ اگر دھبے ہیں تو وہ پیر محسوس کرتا ہے کہ یہ دھبا ہے اور وہ اس کی ترکیب بتاتا ہے. تو اگر کوئی اپنے اندر کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، اپنے باطن کی صفائی کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ بیعت کر کے اپنی اصلاح کرے. لیکن آخرت میں جنت میں جانے کے لیے بیعت ضروری نہیں ہے. بیعت ہے جنت میں 100 درجے ہیں، یہ بلند درجے حاصل کرنے کے لیے بیعت ہے. تو بیعت کرو اور کچھ نوافل اعمال کرو اور جنت کے بلند درجے حاصل کرو. بس اگر کوئی عام مسلمان بیعت ہو کر کے کچھ نوافل اعمال کرنا چاہے اور جنت کے بلند درجات گاؤں میں آ گئے تو گاؤں کی ساری بھینسیں بیعت ہو گئی. کل دوسرے دن پھر سب چلے گئے تو پھر سب بھول گئے کہ کون آیا کون گیا، بس جنت کا سرٹیفکیٹ ٹکٹ لے لیا. یہ جو عوامی بیعت ہے یہ بریلویت ہے، اس کو میں منع کرتا ہوں. باقی بیعت تو خواص کے لیے بھی عوام کے لیے بھی ہے. اور حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بیعت کی سب سے زیادہ ضرورت خواص کو ہے. اگر یہ علماء سنور گئے تو عوام تو خود بخود سنور جائیں گے. اور بہت سے عوام بھی اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، وہ بھی اعمال نوافل اعمال کر کے ترقی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بیعت ہوں گے. حضرت گنگوہی قدس سرہ کا ایک قصہ ذہن میں آیا. وقت ختم ہو رہا ہے مگر وہ قصہ میں سنا دوں. بھوپال کی بادشاہ تھی نواب سلطان جہاں بیگم. وہ حضرت گنگوہی سے بیعت ہونا چاہتی تھی. اب ظاہر ہے کہ وہ ایک عام عورت ہے، کوئی مولانا صاحب نہیں ہے، ایک عام عورت ہے. عوام میں بتا کہ عوام کے لیے بھی بیعت ہے، کل وہ بیعت بھی کریں گی لیکن کچھ کرنا ہو تو وہ بیعت ہونا چاہتی تھی اور خط لکھتی تھی تو حضرت جواب ہی نہیں دیتے تھے. آخر میں اس نے خط لکھا اور ایک حضرت مولانا محی الدین مراد آبادی تھے جو وہاں قاضی تھے اور وہ حضرت گنگوہی کے مسترشد تھے، یعنی آج کی اصطلاح میں خلیفہ تھے. آج جس کو خلیفہ کہتے ہیں پہلے خلیفہ نہیں کہتے تھے، مسترشد کہتے تھے. تو مسترشد تھے یعنی خلیفہ تھے. اور اپنا جو میر منشی تھا اس میر منشی سے خط لکھوایا اور مولانا محی الدین صاحب کو سفارش کے لیے گنگو بھیجا. تو اب جب یہ آئے دونوں تو حضرت گنگوہی یہ سمجھے کہ مخلص عورت ہے، کچھ کرنا چاہتی ہے. پہلے یہ سمجھا کہ ایسے ہی بیعت کا جیسے بریلویوں میں بیعت ہوتی ہے ایسی بیعت چاہتی ہوگی، لیکن جب یہ آئے خلیفہ تو معلوم ہوا کہ نہیں یہ کوئی عورت ہے جو کچھ کرنا چاہتی ہے. تو حضرت قدس سرہ نے اس کو خط لکھا اور یہ حضرت کی زندگی کا آخری خط ہے اور یہ چھپا ہوا ہے. تذکرۃ الرشید میں بھی چھپا ہوا ہے اور کاندلے سے ایک رسالہ نکلتا ہے احوال و آثار، اس میں اس کا پورا فوٹو چھپا ہوا ہے. حضرت گنگوہی نے لکھا شروع میں، اس خط کو خط سنا رہا میں. حضرت گنگوہی نے لکھا کہ بیعت 2 مقصد سے ہوتی ہے. ایک بیعت ہوتی ہے اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے. اس مقصد کے لیے جو بیعت ہوتی ہے اس میں عرصے دراز تک شیخ کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے. عرصے دراز لفظ لکھا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک شیخ کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے تب اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ میں وہاں نہیں آ سکتا ہوں، یعنی بھوپال میں آؤں میں نہیں آ سکتا ہوں اور بیگم صاحبہ کا یہاں آنا مناسب نہیں. دوسری بیعت ہوتی ہے سلسلے کی برکات حاصل کرنے کے لیے. حضرت نے لکھا کہ اس بیعت کو بندہ کچھ مفید نہیں سمجھتا، اس بیعت کو بندہ کچھ مفید نہیں سمجھتا. پھر اس کے لیے نواب سلطان صاحبہ نواب جہاں بیگم کا جو عقیدت ہے وہ عقیدت کافی ہے، اس کے لیے بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ سلسلے کی برکات حاصل کرنے کے لیے عقیدت کافی ہے.
پھر اس کے بعد حضرت نے لکھا کہ اس کے بعد بھی اگر ان کا اصرار ہے کہ وہ بیعت ہونا چاہتی ہیں تو میں 2 شرطوں کے ساتھ ان کی بیعت قبول کرتا ہوں. یہ لکھا کہ 2 شرطوں کے ساتھ بیعت کرتا. ایک پہلی شرط یہ لکھی حضرت نے کہ ان کا نواب سلطان جہاں بیگم کا مروت و احسان کا کوئی برتاؤ جو میرے ساتھ اب تک ہوا اس کے علاوہ کوئی دوسرا برتاؤ نہ ہو. یعنی وہ کوئی ہدیہ ہدایہ نہ بھیجیں. وہ تو بادشاہ ہے تو ہدیہ ہدایہ بھیجیں گے تو ہدیہ ہدایہ نہ بھیجیں, کوئی ہدیہ نہ بھیجیں. میرے مروت و احسان کا میرے ساتھ کوئی معاملہ نہ کریں. اور دوسرا یہ کہ اس کب کسی کو اس افشا نہ ہو, پتہ نہ چلے لوگوں کو, کیونکہ اگر اس کا پتہ چلے گا تو لوگ میرے پاس سفارشیں لکھوانے آئیں گے اس حکومت میں نوکری کے لیے. اب کسی کے لیے سفارش مناسب ہوگی, کسی کے لیے نہیں ہوگی, تو اس کا افشا ہی نہ ہو, کسی کو پتہ ہی نہیں چلے. ان 2 شرطوں کے ساتھ میں بیعت قبول کرتا ہوں. فرمایا کہ ان 2 شرطوں کے ساتھ میں ان کی بیعت قبول کرتا ہوں. وہ بدعات سے اجتناب کے ساتھ, عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتی رہیں. بدعات سے اجتناب کے ساتھ بچتی ہوئی عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتی رہیں. ان 2 شرطوں کے ساتھ میں ان کی بیعت قبول کرتا ہوں. جب یہ خط گیا تو بہت خوش ہوئی. پھر اس نے شکریہ کا خط لکھا, پتہ نہیں کتنے دن کے بعد, مجھے نہیں معلوم, میرا شکریہ کا خط لکھا. اور وہ خط بھی انہی 2 کے ساتھ بھیجا, میر منشی, ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے, میر منشی کے ساتھ اور مولانا محی الدین کے ساتھ. یہ دونوں بزرگ جس دن گنگو پہنچے ہیں اس دن گنگو ہی کا انتقال ہو چکا تھا. یہ دونوں جنازے میں شریک ہوئے. حضرت کو شکریہ کا خط زندگی میں نہیں پہنچ سکا. تو میں یہ مثال سے یہ کہہ رہا تھا کہ عوام کے لیے بھی بیعت, یہی بیعت کا راستہ ہے اپنی تربیت کا. لیکن کچھ کرنا ہو تو محض ڈھونگ کرنا اور جنت کے ٹکٹ کے طور پر بیعت ہونا, اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بریلویت ہے, یہ دیوبندیت نہیں ہے.